وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج 8 ذی الحجہ ہے۔ حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ حجاج کرام احرام باندھ کر آج عرفات کے میدان میں وہاں پر موجود ہیں۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقبول اور محبوب لوگوں کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرمائے، اور تصور یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ بھی ہمیں ایک نہ ایک دن حج کے لیے ضرور قبول کرے گا، اور اپنا تصور وہاں کی پاکیزہ وادیوں میں، وہاں کے مقدس میدانوں میں جمائے رکھنا چاہیے۔ ہمارے بدن تو یہاں پر ہیں، لیکن ہمارا ذہن، ہمارا تصور وہاں پر موجود ہو، اور یہ خیال ہو کہ اس وقت میں بھی عرفات کے میدان میں ہوں، اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں۔ تصور یہ رکھیں کہ آج شام میں ہم بھی مزدلفہ جائیں گے، پھر کل شیطان کو کنکری ماریں گے، طواف زیارت کریں گے، قربانی کریں گے۔ اس طرح کا ذہن اپنا بنائے رکھنا چاہیے۔ جب آدمی کا ذہن پاکیزہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھی بندے کے لیے نیک فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے اپنے تصورات کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم یہاں پر ہیں تو ہمارے لیے ہمارے اکابرین اور بزرگان دین کا معمول یہ تھا کہ ہمارے اکابر ایام حج میں ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے جن کو حجاج کرام ممنوع سمجھتے ہیں۔ جیسے ہمارے اکابر ایام حج میں عطر نہیں لگاتے تھے کہ یہ دنوں میں اللہ کے محبوب بندے عطر نہیں لگاتے ہیں، خوشبو کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ سر میں، بالوں میں کنگھی نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے لیے کنگھی کرنا ممنوع ہے۔ تو اس طرح جو جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں اللہ کی قربت کو پانے کے لیے اور نیک فعلی کے طور پر یہ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں جلد سے جلد حج سے محبت رکھنے کی وجہ سے حج کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اب آئندہ مرحلہ ہمارے سامنے آنے والا قربانی کا ہے۔ قربانی عظیم الشان عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت پسندیدہ عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت لوگوں کے اوپر اس کو واجب فرمایا ہے، فرض فرمایا ہے۔ جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے، ایسے لوگوں کو قربانی ضرور کرنا چاہیے۔ قربانی کرنے میں کوتاہی یا کاہلی ہرگز نہیں برتنی چاہیے، بلکہ قربانی کو پورے شوق اور ذوق کے ساتھ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صاحب حیثیت کا مطلب یہ ہے جن لوگوں کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی جن لوگوں کے پاس ہے، یا پھر جن کے پاس پورا 7.5 تولے سونا نہیں یا پوری 52.5 تولے چاندی نہیں، لیکن تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی سب ملانے کے بعد اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کو وہ ساری مقدار ملانے کے بعد پہنچ جاتی ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ بعض علماء نے نصاب کا معیار سونے کو بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ
پورا نصاب ملانے کے بعد اگر 7.5 تولے سونے کے بقدر رقم پہنچ رہی ہے تو قربانی واجب ہوگی، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بہت کم لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہوگی، یا جن لوگوں کے اوپر چاندی کا نصاب ہے ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اور اس کے اندر بھی کوتاہیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے اور جو قربانی کرنے کی طاقت اپنے اندر رکھتے ہیں، اتنی رقم ان کے پاس موجود ہے کہ جس سے وہ قربانی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہوں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قربانی کریں، اور قربانی کرنے کے اندر پورے شوق اور ذوق کا ثبوت دیں۔ میں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے قربانی کر رہا ہوں، یہ سوچ کر قربانی کریں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور شفقت کے عظیم پیکر ہونے کے باوجود، دشمنوں کو گلے سے لگانے کے باوجود، پرایوں کو اپنا کرنے کے باوجود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی حیثیت رکھ کر قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور یہاں تک فرمایا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو ایسے شخص کو ہمارے عید کی نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنا زیادہ ناراضی کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جن کو قربانی کرنے کی حیثیت تھی، اس کے باوجود ان لوگوں نے قربانی نہیں کی۔ اس لیے قربانی کرنے کا اہتمام ہر صاحب حیثیت کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر 2-3 باتیں اور ذہن میں ذرا رکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت یہ بات چل رہی ہے کہ صاحب ایک قربانی کر دی جائے تو پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے، اور وہ لوگ ایک روایت پڑھتے ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں ایک بکرا ایک گھر کی طرف سے قربانی کر دی جاتی تھی۔ یاد رکھنا چاہیے حضور علیہ السلام کے زمانے میں غربت اور تنگ دستی پورے عروج پر تھی۔ کئی صحابہ کرام ایسے تھے جو قربانی کرنے کی وسعت ہی نہیں رکھتے تھے، لیکن چونکہ قربانی کا عمل قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بلکہ حضور نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے علاوہ کوئی عمل پسند نہیں قربانی سے زیادہ۔ تو اس لیے حضرات صحابہ کرام اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ کسی بھی حال میں کم از کم ہماری جانب سے ایک بکرا ہی صحیح ذبح ہو جائے۔ تو ایک گھر سے ایک بکرا جو ذبح کیا جاتا تھا وہ اپنی حیثیت کے بقدر کیا کرتے تھے۔ تو لہذا آج کے دور میں یہ سمجھ لینا کہ ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ دیکھیے جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ میرے گھر میں میرے اوپر قربانی واجب ہے تو ایک قربانی میرے گھر کی طرف سے کافی ہے۔ میرے گھر میں میرے اوپر قربانی واجب ہے، میری گھر والی کے پاس سونا چاندی ہے، وہ بھی صاحب حیثیت ہے، تو 2 قربانیاں ہمارے گھر میں ضروری ہو گئیں، 2 لوگوں کے اوپر واجب ہو گئی۔ ایسے ہی گھر میں اور بھی لوگ صاحب حیثیت ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، تو اتنی قربانیاں ہمارے اوپر واجب ہوں گی۔ تو لہٰذا صرف یہ کہہ دینا کہ ایک بکرا ایک گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گا، یہ غلط فہمی ہوگی اور لوگوں کو قربانی کے عمل سے روکنے کی طرح یہ بات ہو جائے گی۔ اس لیے جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے وہ لوگ اپنی طرف سے قربانی کریں۔ آپ ہمیں بتائیے، نماز مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں تو پورے گھر میں اگر ایک بندہ نماز پڑھ لے تو کیا پورے گھر والوں کی طرف سے نماز کافی ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جو بالغ ہے اس کو کہا جائے گا تم عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، تمہارے اوپر نماز فرض ہے، لہٰذا ہر ایک کو اپنی نماز الگ الگ پڑھنی پڑے گی۔ تو جس طرح وہ فریضہ ہے اسی طرح کا یہ بھی فریضہ ہے۔
لہٰذا جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کو اپنی طرف سے علیحدہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ اس کی تائید ایک روایت سے ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک بدنہ یعنی ایک اونٹنی قربانی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے دستیاب نہیں ہو رہی ہے، یا تو قلت ہے یا تو مہنگی اتنی زیادہ ہے جو میری حیثیت سے باہر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم جاؤ اور 7 بکریاں خریدو اور 7 بکریوں کو ذبح کرو۔ اگر ایک بکرا یا ایک بکری پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہتے کہ تم ایک بکری خرید لو اور اس کی قربانی کر دو، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا تم جا کر 7 بکریاں خریدو اور 7 بکریوں کی قربانی کر دو۔ تو اس روایت سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک بکرا صرف ایک آدمی کی طرف سے کافی ہوگا، اس سے بڑھ کر کافی نہیں ہوگا۔ بڑا جانور اونٹ ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، یہ جو جانور ہیں، اب اس کے اندر بھی 7 آدمیوں کی طرف سے وہ جانور کافی ہوگا۔ اگر 8ویں آدمی کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا جائے تو کسی کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ چیزیں ذرا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بکرا پورے خاندان کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتا، ایک بکرا صرف ایک آدمی کی طرف سے کافی ہوگا، اس سے بڑھ کر دوسرے آدمی کو اس میں شامل کرنا درست نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز آتی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے ایک بکرا ذبح کیا ہے، تو اس کا مطلب ذہن میں یہ دیکھیے، صرف ظاہر روایت پڑھنے کی وجہ سے کبھی کبھی آدمی کو صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس لیے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر احادیث کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کی 2 وجہ بیان کی گئی، ایک تو یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی اپنی امت کے سلسلے میں۔ دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام نے وہ جو قربانی کی ہے اپنی پوری امت کی طرف سے، وہ نفل قربانی تھی، واجب قربانی نہیں تھی۔ واجب قربانی ایک آدمی کی طرف سے ایک بکرا یا 7 آدمیوں کی طرف سے ایک بڑا جانور، 7 سے نہیں بڑھا سکتے، چھوٹے جانور میں 1 سے نہیں بڑھا سکتے، اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ذہنوں میں بھی اس وقت پتہ نہیں کہاں سے یہ خیال آ گیا، ہمیں بتاتے ہوئے بھی کبھی کبھی ہماری جرأت نہیں ہوتی ہے، لیکن میں صرف عرض کر رہا ہوں، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی جائز نہیں۔ نعوذ باللہ، اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ حضور کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، پھر بھی بات تھوڑی بہت درست ہوتی، لیکن یہ کہہ دینا کہ حضور کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے، ایسا کہنا ناجائز ہے، ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمارے اوپر جو ہے نا قربانی کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ہم ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی طرف سے قربانی جائز نہیں، نعوذ باللہ۔ کتنے زیادہ افسوس کی بات ہے، لوگوں کو اتنی جرأت کیسے ہو جاتی ہے، ہمیں سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا باعث سعادت ہے، افضلیت ہے۔ ہاں، پہلے اپنے اوپر جو واجب قربانی ہے پہلے وہ کرنا چاہیے، اس کے بعد اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو سب سے پہلے ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے اگر اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے۔ اور ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم جو قربانی اپنی کر رہے ہیں وہ اپنی قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی ہمیں گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو قربانی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں گے اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر جو نام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قبولیت کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم بڑا جانور لیں قربانی کے لیے تو اس میں اللہ نے حیثیت دی ہے تو ایک حصہ ضرور حضور کا رکھیں تاکہ حضور کی برکت سے سب کی طرف سے قربانی قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے پہلے اپنی واجب قربانی کریں،
اس کے بعد اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے تو سب سے پہلے سرکار کی طرف سے قربانی کریں، پھر اس کے بعد اللہ نے استطاعت دی ہے تو اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں۔ والدین کا بھی بڑا ہمارے اوپر حق ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ کے والدین اپنی الگ قربانی کر رہے ہیں اولاد ہونے کی حیثیت سے، پھر بھی آپ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کیجئے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے اور ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت ہو سکے اور ان کی محبت میں آپ کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور حیثیت دی ہے تو اپنی اولاد کی طرف سے کریں، پھر اور حیثیت دی ہے تو آپ جس کے نام سے چاہیں ان کے نام سے قربانی کریں۔ مرحومین کے نام سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، زندوں کے نام سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، ایک سے زائد بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے اندر کوئی تحدید نہیں ہے کہ ایک بندہ صرف اتنی ہی قربانی کرے گا، اس سے بڑھ کے وہ قربانی نہیں کر سکتا، ایسی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ بندہ جتنی زیادہ قربانیاں کرنا چاہے اتنی زیادہ قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کے اندر اور ایک چیز کا خیال یہ بھی رکھنا ضروری ہے، بہت سارے لوگ جانور تو خرید کے لاتے ہیں، جانور خریدتے وقت اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے جانور نہیں خرید رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جانور خرید رہے ہیں۔ کئی لوگ بڑا بڑا جانور خرید رہے ہیں اور تماشا بنا کے رکھ رہے ہیں جانوروں کا، صاحب ان کو گھنگرو ڈال رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا کپڑے اڑا رہے ہیں، ان کے اوپر عرش ڈال رہے ہیں، گھنگرو پہنا کے جو ہے نا بستی میں گھما رہے ہیں۔ جانور آپ نے قربانی کا خریدا ہے یا شو پیس بنا کے رکھ دیا ہے قربانی کے جانور کو؟ قربانی کے جانور کو گھنگرو پہنانا جائز نہیں ہے۔ عورت بناؤ سنگار کی سب سے زیادہ مستحق ہے، اور عورت جتنا حسن و جمال بناؤ سنگار کرے گی وہ اتنی زیادہ اچھی نظر آئے گی۔ لہٰذا عورتوں کے لیے اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا سب جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی عورتوں سے یہ کہا گیا کہ عورت اپنے پیر میں جو بھی زیور پہنے، چین پہنے، اس کے اندر گھنگرو نہ لگائے، اس لیے کہ الجرس مزامیر الشیاطین، حدیث میں فرمایا گیا گھنگرو شیطان کی بانسری ہے، لہٰذا اگر گھنگرو بجے گا تو شیطان لوگوں کو اس عورت کی جانب متوجہ کر دے گا، تو لہٰذا گھنگرو عورت جس کو بناؤ سنگار کرنا ہے اس کے لیے جائز نہیں رکھا گیا ہے شریعت کے اندر۔ تو یہ تو جانور ہے، حیوان تو حیوان ہے، حیوان کے لیے گھنگرو پہنانا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں صاحب، ہمارے دل میں جو آیا وہ ہم کریں گے، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، کوئی ہمیں ٹوک نہیں سکتا، میرا جانور میرا پیسہ، میں جیسا چاہے ویسا کروں۔ یاد رکھو مرضی الہی سے ہٹو گے ایسے ہزار جانور بھی قربان کرو گے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ رضائے رب پیش نظر ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر قربانی کرنا چاہیے، اور اس کے کبھی کبھی بہت غلط اثرات بھی مرتب ہو جاتے ہیں۔ یہ بارش کا موسم ہے، ایک صاحب یہی نواب صاحب کنٹے کے اندر انہوں نے بڑا جانور خریدا اور وہی گھنگرو پہنائے جانور کو اور ٹہلا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، گھر کے باہر جانور کو باندھ رکھا تھا، ارتھنگ آئی اس گھنگرو کی وجہ سے، جانور کو بھی ارتھنگ لگ گئی، جانور مر گیا۔ اب آپ بتائیے کتنا بڑا نقصان ہو گیا؟ تو یہ معمولی نقصان ہے، یہ غلط شوق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ غلط شوق جب بندہ کرتا ہے تو اس کے غلط اثرات ہی مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے جانوروں کو اچھا کھلائیے۔ آپ جو گھنگرو میں ادھر ادھر جانور کو ڈیکوریشن کرنے میں پیسہ لگا رہے ہیں، وہی پیسے سے جانور کے لیے اچھی غذا خریدیے، اس کو اچھی غذا کھلائیے۔ اور جو ڈیکوریشن میں پیسہ ہم خرچہ کر رہے ہیں، اور مجھے تو سمجھ میں لوگوں کی یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ صاحب جانور لا رہے ہیں 80,000 روپئے کا، 90,000 روپئے کا، 70,000 روپئے کا، 40,000 روپئے کا، 30,000 روپئے کا جانور آپ خرید کے لا رہے ہیں، ڈیکوریشن میں پھگٹ پیسہ لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد جانور کٹنے کے بعد جب گوشت کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے، کالی پرنی میں، میلی پرنی میں ڈال کے صاحب 2 انگلیاں پکڑ کے لے کے آ کے دینے والوں۔ اب لینے والا بھی آپ کراہت کے ساتھ دیں گے تو لینے والا بھی کندراہت کے ساتھ لے گا، وہ کہاں عقیدت کے ساتھ آپ کا جانور لے گا؟ یہ ڈیکوریشن میں پیسہ خرچہ مت کرو، اس کے بجائے یہ ڈیکوریشن کے پیسوں سے پیکنگ اچھی کرو۔ جانور کا گوشت ہے، پہلے ایک پرنی میں ڈالیے،
پھر اس کے بعد ایک ڈبہ لیجئے یا ڈسپوزر آج کل آ رہے ہیں اس میں لیجئے، اس میں گوشت کو ڈالیے، پھر ایک اچھے کور میں ڈال کے پوری محبت کے ساتھ عظمت کے ساتھ دیجئے۔ اس سے آپ کی شرافت کا بھی اندازہ ہوگا، آپ کتنے باسلیقہ ہیں لوگوں کو وہ بھی پتہ چلے گا، اور آپ کتنی زیادہ نظافت اپنے اندر رکھتے ہیں وہ بھی پتہ چلے گا، اور لوگ آپ کے گوشت کا انتظار کریں گے، اور آپ کا یہ عمل لوگوں کے لیے نمونہ بنے گا، اور لوگ آپ کے گوشت کو عقیدت اور محبت کے ساتھ لیں گے۔ اس لیے جہاں پر پیسہ لگانا ہے ہم لوگ وہاں نہیں لگاتے، جہاں نہیں لگانا ہے وہاں غیر ضروری پیسوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بہرحال قربانی کیجئے، قربانی کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ قربانی کرنے کے اندر کوتاہی بالکل مت کیجئے۔ بعض حضرات یہ کرتے ہیں قربانی کے اندر بھی، یہ سال میری طرف سے، اس کے بعد کے سال میرے بچوں کی طرف سے، اس کے بعد کے سال ان کی طرف سے، مول صاحب میں یہ سال میری طرف سے دے دیا تھا، یہ سال بیوی کی طرف سے دیا تو چلتا نا، وہ سال بیوی کی ہو گئی، اب قربانی اب بڑے بیٹے کی طرف سے دینا چاہ رہا ہوں۔ ایسا نہیں، نام بدلنا ضروری نہیں ہے۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، اس کے بعد آپ جن لوگوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں قربانی کر سکتے ہیں، اس کی آپ کو گنجائش ہے۔ اور اس سلسلے میں اور ایک بات ہم کو آپ کے سامنے یہ عرض کرنی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے جو جانور حکومت کی نظر میں ممنوعہ ہے، جس کی وجہ سے شر و فساد ہو سکتا ہے، ایسے جانوروں کی قربانی کرنے سے احتیاط برتیے۔ یہ حرام نہیں ہے، حکومت کے حرام کرنے سے کوئی جانور حرام نہیں ہوتا ہے، شریعت کے حرام کرنے سے حرام ہوتا ہے، اور حکومت نے حرام کر دیا تب بھی وہ شریعت میں جائز، اس کا کھانا جائز، ذبح جائز، سب جائز ہے۔ لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے قانون کی رعایت کرنا بھی ہمارے ذمہ واجبات میں سے ہے، لہذا اس سلسلے میں ہم اپنی طرف سے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے ایسے جانور کی قربانی کریں جس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں۔ اب تو سب جانوروں پہ اعتراض ہو رہا، اب کیا کرنا وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بیل کرو بولے، بیل کرے تو بہت بڈھے بیل کو کاٹ دے رہے صاحب، جوان کرے رہے کھیتی کے قابل ہے اس کو کاٹ دے رہے، کرنا تو کیا کرنا، اونٹ کریں گے بولو تو اونٹا ختم ہو جا رہے، اونٹوں کو نکو کرو، اب پھر کرنا تو کیا کرنا۔ بہرحال کوئی نہ کوئی تو کرنا تو پڑے گا، لیکن ایسا مت کیجئے جس کی وجہ سے انتشار ہو جائے، اور اگر کہیں کوئی ایسا جانور لا لیا تو دوسرے لوگ جو ہے نا اس کا ہوا نہ بنائیں، ارے انہوں یہ لے، ارے انہوں یہ لے، انہوں یہ لے، انہوں یہ لے، بیچارہ جو ہے نا قربانی کرنے سے پہلے ہی پکڑ جاتا۔ لہذا ایسے کام بالکل مت کیجئے۔ بعض چیزیں دیکھ کر بھی نظر انداز کرنے کی ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر نظر انداز کرنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور بکرے کی قربانی بھی جائز ہے، ایسے ہی بکری کی قربانی بھی جائز ہے، اونٹ کی جیسے قربانی جائز ہے، اونٹنی کی قربانی بھی جائز ہے، بیل کے جیسے قربانی جائز ہے، اس کی مؤنثات کی قربانی بھی جائز ہے، لہذا اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں، قربانی کا خون وغیرہ روڈوں پہ، سڑکوں پہ ادھر ادھر بہانے سے احتیاط کریں، تاکہ ہمارے قربانی کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے خون بہنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بعض عورتیں تو یہ بولتے ہیں، عورتوں کا دیکھا دیکھی مرداں بھی یہ سمجھ رہے ہیں قربانی کا خون کھندلے جب تک نہیں گیا قبول نہیں ہوتی، بلکہ بعض لوگوں کا ذہن ہے، تو یہ سب غلط باتیں ہیں، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بہرحال یہ قربانی کے ایام بالکل قریب آ چکے ہیں، عید کی نماز قربانی کے دن، عید کے دن جلد سے جلد پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، دیر سے نماز پڑھنے سے احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس دن نماز پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد قربانی کا بھی عمل ہوتا ہے، اس لیے عید کی نماز جلد سے جلد پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جلد سے جلد قربانی کی کوشش کریں، جتنا جلدی ہمارے گھر میں جانور ذبح ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ اپنے قربان کیے ہوئے جانور کا گوشت کھانا اس دن افضل ہے، لیکن صاحب اس کے لیے 4 بجے تک بھوکا رہنا کہ ہمارے گوشت سے ہمارے جانور کا ہی گوشت ہم کو کھانا ہے، ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ عید کے دن بھوکا رہنا اور روزے کی طرح اپنے آپ کو رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے اگر ممکن ہو سکے تو اس کا اہتمام کریں، ورنہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ کل سے ایام تشریق شروع ہو رہے ہیں۔ ایام تشریق یعنی تکبیرات کے دن، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، ہر فرض نماز کے بعد مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ایام تشریق میں تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔
لہذا ہم مسجدوں میں کل فجر سے جو ہے نا ہر فرض نماز کے ختم کے فوری بعد تکبیر تشریق پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے، ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ لہذا یہاں پر بھی لڑ لیتے بہت سارے لوگ، ایک بار پڑھنا، 3 بار پڑھنا، بھائی ایک بار پڑھنا واجب ہے، ایک بار پڑھ لیجئے۔ اگر کوئی ایک بار سے زائد پڑھ رہا ہے تو وہاں پہ لڑائی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایک بار سمجھ میں آ رہا ہے ایک بار پڑھیے، 3 بار سمجھ میں آ رہا ہے 3 بار پڑھیے، لیکن جھگڑا مت کیجئے، لیکن ایک بار تو ضرور پڑھیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی یہ بھی ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں، جتنے ایام تشریق ہے پورے ایام قربانی ہیں، بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایسا بھی آ رہا ہے، بلکہ بعض لوگ اہتمام کے ساتھ بول رہے ہیں قربانی کے 4 دن ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قربانی کے صرف 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12۔ اگر یہ کہا جائے کہ جتنے ایام تشریق ہیں پورے ایام قربانی ہیں تو پھر صاحب 9 تاریخ بھی یوم تشریق ہے، کل قربانی کرو، کل کیوں نہیں کرتے آپ حضرات؟ عید کے دن ہی کیوں کرتے ہیں؟ لہذا اس طرح کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اصل میں بات نہیں سمجھتے ہیں اس لیے غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایام تشریق ایام قربانی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ایام قربانی ایام تشریق کے اندر ہے، یہ مطلب ہے اس کا، لہذا اس بات کو بھی ذرا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنی ہے کہ قربانی کے دن جہاں تک ممکن ہو سکے ویڈیوگرافی اور دوسروں کو تکلیف دینے کے جو اعمال ہیں ان سے جہاں تک ممکن ہو سکے احتیاط کیجیے۔ کچرا اور جانوروں کی اوجڑیاں ادھر ادھر روڈوں پر سڑکوں پر ڈالنے سے احتیاط برتیے۔ ہم ہزاروں کا جانور خریدتے ہیں، ایک بڑا کور ابھی سے خرید کے رکھ لیں تاکہ اس کے اندر اونٹ کی اوجڑی وغیرہ ڈال کے اس کا منہ باندھ کے کچرے کی کنڈی کے اندر ڈالیں، کچرے کی کنڈی کے باہر نہیں۔ اور بعض حضرات ایک بات یہ بھی ذہن میں آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، بہت بڑا جانور لا لیتے، اب اس کا گوشت تقسیم ہی نہیں کر سکتے، شام میں مدرسوں کو فون کرتے، صاحب یہاں گوشت ہے لے کے جاتے کیا؟ کئی کو صاحب آپ کا بچے ہوا کھانے والے ہیں کیا مدرسے والے؟ یہ غلط بات ہے لوگوں کی، جتنا آپ آسانی سے تقسیم کر سکتے ہوں اتنا ہی جانور آپ خریدیے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے سے بڑا جانور خریدنا، بعد میں دوسروں کو تکلیف دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال قربانی کے دن گوشت اپنے فریزروں میں رکھنے سے احتیاط برتیے، جتنا زیادہ ہو سکے گوشت کو تقسیم کیجیے۔ اب صاحب ہمارے سسرال میں سے راہ نہیں تو ہمارے کو بھی ران دینا ضروری ہے، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، خالی کوراں بدل رہے ہیں بعض لوگ، ایسا بھی نہیں۔ بلکہ گزشتہ سال تو مجھے سن کر حیرت یہ ہو گئی کہ رسم اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے ہر چیز کے اندر۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب ہمارے کو ایک اچھا بکرا ہونا، ہم نے سوچا کہ قربانی کے لیے تلاش رہے ہوں گے، تو کہنے لگے نہیں، ہمارے سسرال والے عید سے پہلے ہمارے کو بکرا بھیجاتے تو ہم بھی ان کو بکرا بھیجانا پڑتا۔ یہ نئے جو ہے نا یہ فیشناں، نئے رسمیں، نئے رواجاں، پتہ نہیں ہمارے لوگ کہاں سے لا رہے ہیں۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کیجیے، ایسی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث و مبتلا مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ ایک